अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बात होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह पाक इस बच्चे को भी लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती से दे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे तो सब प्यारे होते हैं और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है। अल्लाह ताला इसको नेक और लायक बनाए। जो गलतियाँ इसका बाप कर रहा है, अल्लाह ताला उस गलतियों से, उस सोबत से इसको बचाए और अल्लाह पाक इसको सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब से कीमान पैदा हुआ है, एक मतनाज़ा शख्सियत बन के सामने आ चुका है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इनको इतनी प्यारी औलाद से नवाज़ा है। लोग तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं औलाद के लिए। इनको अल्लाह ताला ने शादी के फ़ौरन बाद इस औलाद से नवाज़ दिया, इस नेमत से नवाज़ दिया। लेकिन ये इतने नाशुक्रे लोग हैं कि इन्होंने इसकी कदर नहीं की। किसी ने अपने किरदार से, अपने अंदाज़ से और किसी ने अपनी अना से। लेकिन इस बच्चे का बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। ये बात तो सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर कल का एक तूफ़ान उठा हुआ है सोशल मीडिया पर कि केवान का फ़ेस रिवील कर दिया गया। इसमें मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ चल रही हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, वो अपना-अपना नज़रिया बयान कर रहे हैं। लेकिन जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि रजब के कॉन्सेंट के बगैर उसकी अपनी फ़ैमिली में से कोई भी ये वीडियो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सब ही उसके दिए हुए पर ज़िंदा हैं। चाहे वो उसकी प्रमोशन है, चाहे वो हाथ से दिए हुए पैसे हैं, चाहे उनका साथ इसके साथ है। मतलब एक दूसरे के ये गाने हैं। रजब ने अभी इन सब को उठाया है, इनकी औकात बदली है। आई डोंट थिंक सो कि उसकी फैमिली में से कोई ये स्टंट कर सकता है। बाकी अगर किसी ने किया है, जैसे कि नाम लिया जा रहा है कि इसकी खाला की फैमिली या सलमान जो होता है उसने किया या दोस्तों में से किसी ने किया, तो फिर अगर ऐसी चीज़ हुई है तो रजब ने खुद इसको दिखाया है। क्योंकि ऑन और ईमान का यही एक कॉन्सेंट आ रहा था। ईमान ने डायरेक्ट तो नहीं आके बताया, लेकिन अगर आपको याद हो तो ऑन ने कहा था कि 26 रमज़ान को हम लोग जो है वो ईमान को दिखाएंगे। अब इससे पहले कि ये रिश्ता ख़त्म होता और लोग जो है कीवान को ईमान की प्रमोशन के तौर पे देख रहे होते या ऑन इम- दिखा रहा होता कीवान को, तो हो सकता है कि रजब ने इस चीज़ पे इनिशिएट लेते हुए अपने बच्चे का फेस खुद ही रिवील करा दिया। कि जो एक सस्पेंस बनी हुई है, जो एक हाइप बनी हुई है, जिस दिन ये फेस सामने आता तो जाहिर है एकदम से ऑन का वीलॉग भी अब चला जाता, उसको भी स्पाइक मिल जाता। ये भी एक थ्योरी है। दूसरी ये है कि इसने जानबूझ के किया होगा। तीसरा ये है, ईमान की फैमिली ने खुद कर दिया होगा सिंपैथी लेने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब रिश्ता ख़त्म हो रहा है, इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो ज़ाहिर है जब बच्चे देखेंगे, जब बच्चे को लोग देखेंगे, तो वो फिर जो है रजब पे लान तान करेंगे कि ये कैसा बाप है, घटिया बाप है, इसको बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा, ना बीवी का ख्याल किया था, तब भी जो है गलत कार्यों में पड़ा हुआ था, बीवी को भी धोखा दिया, अभी बच्चे के साथ भी गलत कर रहा है। बच्चा देखो कितना मासूम है, छोटा सा बच्चा है और बाप ने उसको अबेंडन कर दिया है, उसकी माँ को छोड़ा है, वट। मतलब एक सोशल मीडिया पर जो है तूफ़ान दोबारा उठ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों जो सब कुछ स्टार्ट हुआ था, उस पे इतनी सारी वीडियोस बनी थी, एक टॉप ट्रेंड बन चुका था, स्पेशली यूट्यूब पे। मतलब आप देख लें कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो सब इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो एकदम से फिर वो गर्द जो उठती है वो बैठ भी जाती है, वही हुआ। अब अगेन इस चीज़ को हाइप देना किसके फ़ायदे में जा सकता है, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। मैं किसी पर भी ये जो है ना चीज़ नहीं करी कि उस किसी को भी कि ईमान ने किया है या रजब ने किया, लेकिन जिसने भी किया है इस चीज़ को खेलने की कोशिश की है। बाकी अगर रजब ने नहीं किया, किसी और ने किया, तो वेरी सून रजब इस चीज़ को डिस्क्लोज़ ज़रूर करेगा। क्योंकि ये उसने अगर दिखाना होता अपने बेटे को, तो उसका जितना बड़ा चैनल है, जिस तरह वो छोटी-छोटी चीज़ों को कंटेंट बनाता है कि किसी को वो एक बिस्किट भी खिला दे तो उसने वो भी कंटेंट बनाना होता है। तो ये तो उसके लिए एक बहुत वो क्या कहते हैं ना, एक उसका लकी ड्रॉ था। ये उसका एक वो जंबो बॉक्स था। ग्रैंड उसके लिए जो है ना ये कंटेंट होता कि वो अपने बेटे को अपने चैनल पर दिखाता। अगर उसने नहीं दिखाया, किसी और ने दिखाया है जिसके अंदर रजब की पार्टिसिपेशन नहीं है, तो डेफ़िनेटली इस पर रजब का रिएक्शन नहीं आएगा। और अगर नहीं आता तो इट मीन्स कि उसने जो है वो इसको खुद लीक करवाया है, किसी भी वजह से करवाया है। दूसरी तरफ अगर ईमान का रिएक्शन नहीं आ रहा, ईमान को इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये भी सोचा जा सकता है कि ईमान की फैमिली ने, मैं ये नहीं कह रही कि ईमान ने किया होगा, ईमान की फैमिली हो सकती है किसी ने इस चीज़ को लीक किया हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ईद की वीडियो है जो उस टाइम भी रजब ने शेयर नहीं की थी।
چاہتا تو تب بھی اپنے چینل کو ہائپ دے سکتا تھا، گالیاں تو اس کو اس ٹائم بھی پڑی تھیں۔ اور آپ یہاں ان ویڈیوز میں ایمان کا ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایون اس نے عید پر جو پرپل ڈریس پہنا ہوا تھا، اگر آپ کو تھوڑا سا نظر آئے ان ویڈیوز میں تو آپ دیکھیے گا پرپل ڈریس بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہی میں رجی کجی، آپ ہی میرے بچے جی ان ایک طرف اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، کوئی ایمان کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی رجب کو گالیاں نکال رہا ہے، کوئی ایمان کی سائڈ لے رہا ہے، کوئی رجب کو اچھا کہہ رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے گھروں میں ہوتی تھی، بڑے بڑے پھڈے ہو جاتے تھے، کچھ ٹائم کے بعد سیٹل ہو جاتا تھا، لوگوں کو بہت حساس ہوتے تھے فیملی میں جس کو پتہ چلتا تھا۔ لیکن اب یہ سوشل میڈیا کے نام پر جو گندگی گھولی جا رہی ہے، کسی گھر کی کوئی پریویسی نہیں ہے، ہر چیز کو کانٹینٹ بنایا ہوا ہے۔ صرف ایک فلیش پہ بیٹھ کے نہیں بناتے، رجب جیسا بندہ تو شاور لینے جائے تو وہاں شاور کھول کے بھی دکھا رہا ہوتا ہے۔ مطلب ہر چیز جب آپ شیئر کریں گے تو پھر اسی طرح آپ کو لان تان بھی ملے گی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ صرف ویوز لیتے رہیں اور پیسے کماتے رہیں، جبکہ آپ کو جو لان تان ہو رہی ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کو ویوز مل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ لان تان بھی قابل قبول ہوتی ہے کہ چلے پیسے تو آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، یا یہ حرکت باپ نے کی ہے یا باپ کی فیملی نے کی ہے۔ جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس بچے کو ڈے فرسٹ سے اس طرح سے ہائپ دے دی گئی ہے، اور یقین کریں مجھے اس پہ اتنا پیار آ رہا ہے اور اتنا اس کے اوپر جو ہے نا مجھے وہ ہو رہا ہے لٹرلی۔ ان دونوں ماں باپ سے جو ہے نا اس بچے کو نا کہیں دور لے جا کے پالنا چاہیے۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اس بچے کو جو ہے نا وہ پال سکیں یا ان کے پاس یہ بچہ ہو۔ اگر ماں نے پہلے ہر چیز معاف کر دی تھی، بار بار آتی رہی، اس کے بعد جیسے یہ گیا تھا اس ٹائم آ جاتی، یا واٹ ایور جو بھی درمیان میں پڑے۔ عورتیں بہت کمپرومائز یقین کریں کرتی ہیں، ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور یہاں پلیز آ کے ویمن کارڈ کھیلتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ وہ یہ کر دیتی، وہ یہ کر دیتی، فلاں کر دیتی۔ سب کو پتہ ہے کہ رجب کتنی گندے کردار کا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو اوکے دیا تھا، اس کے باوجود اس کی ایک سٹوری لگتی ہے کہ جس دن لینے آئیں گے میں چلی جاؤں گی۔ تو جب اس کا یہ سٹانس تھا تو پھر اپنے گھر میں جا کے زبردستی بیٹھ جاتی، یہ کہنا کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ توڑ دیتی۔ تو پھر جب یہ انتظار کر رہی ہے کہ ایک گندا زانی شرابی جواری بندہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، تو اس کے بعد تو پھر کسی چیز کی جو ہے نا وہ انا بنتی نہیں ہے۔ ابھی بھی 2 نوٹس ہو چکے ہیں، تیسرے نوٹس تک گنجائش ہوتی ہے۔ بجائے پروموشنوں کے پیچھے چلنے کے، بجائے ایک دوسرے کو گندا کرنے کے، اس بچے کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی گنجائش ہے تو ان کو اپنے گھر کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کل کو یہ بڑا ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھے گا، اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا؟ یہ ان ماں باپ کی عزت کرے گا؟ رجب کا کہا جاتا ہے کہ باپ کے کانوں کے پیچھے انگلیاں مارتا ہے، بڑا برا لگتا ہے جو وہ کھیل رہا ہوتا ہے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، جس طرح تو کر کے بول رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ والا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا یا اپنی ماں کو اچھا سمجھے گا؟ سٹارٹ میں بچے ماں کو یہ ساتھ ضرور ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا، ماں نے بھی جتنی مرضی قربانیاں دی ہوں، ان کو لگتا ہے کہ اگر ماں کمپرومائز کر لیتی تو شاید ان کی زندگی میں جو ہے نا جو کمیاں ہیں، جو محرومیاں ہیں وہ نہ ہوتی۔ اور ان کو یہ نہیں ہے کہ پھر صرف باپ برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ پھر نہ ماں جوگے رہتے ہیں نہ باپ جوگے رہتے ہیں۔ آپ یہ اس چیز کے بارے میں کہیں پر بھی ریسرچ کر لیں، گوگل پہ کر لیں، کسی سائیکالوجسٹ سے مل لیں، سائیکائٹرسٹ سے مل لیں، آپ کو سیم چیزیں بتائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کیوں زیادہ جو ہے وہ رل جاتی ہے؟ جب ایک بچہ ہو جاتا ہے نا تو اس کو اپنے سے زیادہ نا وہ عورت سے زیادہ، بیوی سے زیادہ ایک ماں بن جاتی ہے، اور ماں پھر قربانی دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل طلاق کا ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ، شعور کے نام پہ عورت کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اپ گریڈ کر دیا گیا، جبکہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، ٹیڑھی ہوتی ہے، عقل بھی اتنی نہیں ہوتی۔ آپ پڑھیں نا قرآن پاک پڑھیں، اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، یہ کسی میرے جیسے بندے کا کہنا نہیں ہے۔ میں ایک خود عورت ہوں، میں کیسے جو ہے وہ عورت کے اگینسٹ بات کر سکتی ہوں؟ لیکن جو ہمارے رب نے ہمارے لیے حدود و قیود مقرر کر دی ہیں، جو ہمارے رب نے ہمارے بارے میں کہہ دیا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اور جنت ایسے نہیں مل جاتی کہ صرف آپ نے بچہ پیدا کر دیا۔ ایمان نے اگر یہ بچہ پیدا کیا تو کیا دوسری عورتیں بچے نہیں پیدا کرتی؟ کیسی کیسی میزریبل کنڈیشن سے گزر کے آتی ہیں۔ اس کو تو اچھا ہاسپٹل مل گیا، اچھی اس کی جو ہے لک آفٹر ہوگی، ماں نے کی، یا ہاون کے پیسوں پہ تھی، یا بھائی کے پیسوں پہ تھی، یا بھائی نے کیئر کر لی۔ ان خواتین کو بھی تو دیکھیں جو ساری زندگی ہسبینڈس کی جو ہے وہ لان تان برداشت کرتی ہیں، بے وفائیاں برداشت کرتی ہیں، اور پھر بھی اپنے بچوں کے لیے گزارا کرتی ہیں۔ میں یہاں ہرگز نہیں کہہ رہی کہ رجب ٹھیک ہے یا رجب کی ساری چیزیں قابل معافی ہیں، لیکن معاف کرنے والی بھی تو ایمان تھی۔ پھر اس کے بعد صرف انا کے چکر میں پڑ کے، یا اگر اس کے بھائی کا اور رجب کا کلیش کوئی تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کے لیے مشکلات پیدا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ عورت ایک ٹائم تک جو ہے نا خوار ضرور ہوتی ہے، لیکن
جب اس کی اولاد جوان ہوتی ہے، جب اس کا کوئی ٹائم آتا ہے تو وہی عورت سب سے معتبر ہو جاتی ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں عورت انڈیپینڈنٹ ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ ہمارے معاشرہ ہی ایسا ہے، مردوں کا ہے جتنی مرضی قربانیاں دے دے، جتنی مرضی نوکریاں کر لے، کچھ بھی کر لے، عورت کو اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ترم خان بن جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری بات میں صرف ایک ویل وشر کے طور پہ کر رہی ہوں، نہ تو میری ایمان سے کوئی دشمنی ہے، نہ رجب سے ہے، نہ دونوں سے میری کوئی دوستی ہے، نہ ہی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ایک ریئلٹی بیس چیز تھی وہی میں نے بات کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پسند آتی تو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھا کریں۔ میں یہ آپ سے ریکویسٹ کے طور پہ کہہ رہی ہوں، کوئی آپ کو کوئی نوشنز نہیں دکھا رہی، کوئی ٹینٹرم نہیں دکھا رہی، کیونکہ ہر بندے کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ صرف اپنی مرضی کے مطابق بات سننا چاہتا ہے، سچ سننا، سچ کو برداشت کرنا، سچ کو دیکھنا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پلیز آپ جو ہے نا میری کیا کسی کی بھی ریئیکشن ویڈیوز نہ دیکھا کریں، اور جن کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو دل و جان سے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کا کوئی ایک کمنٹ، آپ کی ایک کوئی بے جا سائڈ لینا کسی کا دماغ تو خراب کرتی ہی ہے، اور جب دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر گھر بھی خراب ہو جاتا ہے، اور بار بار زخم خریدنے کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ یہ تھی، فلاں تھی، ایسا نہ کریں۔ پہلے ہی بہت دھول اڑ چکی ہے، پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، تو ہمیشہ جوڑنے والا رکھیں، توڑنے والا نہ رکھیں۔ ابھی بھی اس بچے کو دیکھیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ ڈیلی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، سپریشن ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر کسی مسئلے کا حل یہی ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور ڈیسنسی کے ساتھ بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔